السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کی قبولیت کے لیے متعدد اوقات اور جگہیں ہیں۔ نمبر 1، لیلۃ القدر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس وقت فرمایا جب انہوں نے کہا، مجھے بتلائیں کہ اگر مجھے کسی رات کے بارے میں علم ہو جائے کہ وہ لیلۃ القدر کی ہی رات ہے تو اس میں کیا کہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یا اللہ، بے شک تو ہی معاف کرنے والا ہے اور معافی پسند بھی کرتا ہے، لہٰذا مجھے معاف کر دے۔ نمبر 2، رات کے آخری حصے میں یعنی سحری کے وقت دعا کرنا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا تک نزول فرماتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر فضل و کرم ہے کہ ان کی ضروریات اور تکالیف دور کرنے کے لیے نزول فرماتا ہے اور صدا لگاتا ہے، کون ہے جو مجھے پکارے تو میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اسے عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگے تو اسے بخش دوں؟ بخاری۔ فرض نمازوں کے بعد ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا، کون سی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا، رات کے آخری حصے میں اور فرض نمازوں کے آخر میں۔ ترمذی حسن۔ نمبر 4، اذان اور اقامت کے درمیان۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی۔ ابو داؤد۔ نمبر 5، فرض نمازوں کی اذان اور میدان معرکہ میں گھمسان کی جنگ کے وقت۔ چنانچہ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو چیزیں کبھی رد نہیں ہوتی یا بہت ہی کم رد ہوتی ہیں، اذان کے وقت اور میدان کارزار کے وقت جب گھمسان کی جنگ جاری ہو۔ ابو داؤد۔ صحیح۔ بارش کے وقت۔ چنانچہ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کی روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا، دو دعائیں رد نہیں ہوتیں، اذان کے وقت کی دعا اور بارش کے وقت کی دعا۔ ابو داؤد۔ صحیح۔ 7 نمبر، رات کے کسی حصے میں دعا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، رات کے وقت ایک ایسی گھڑی ہے جس میں کوئی بھی مسلمان دنیاوی اور اخروی خیر مانگے تو اسے وہ چیز دے دی جاتی ہے۔ یہ گھڑی ہر رات آتی ہے۔ مسلم۔ 8757 نمبر حدیث۔ جمعہ کے دن قبولیت کی گھڑی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کے دن کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، اس دن میں ایک ایسی گھڑی ہے جس میں کوئی بھی مسلمان اللہ تعالیٰ سے کھڑے ہو کر دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز عطا فرماتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گھڑی کے انتہائی مختصر ہونے کا اشارہ بھی فرمایا۔ بخاری۔ نمبر 9، زمزم پیتے وقت کی دعا۔ چنانچہ جابر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ زمزم کا پانی ہر اس مقصد کے لیے ہے جس مقصد سے پیا جائے۔ صحیح الجامع۔ نمبر 10، سجدے کی حالت میں دعا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بندہ اپنے رب کے قریب ترین سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اس لیے کثرت سے سجدے کی حالت میں دعا کرو۔ مسلم۔ نمبر 11، مرغ کی آواز سننے کے وقت۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب تم مرغ کی آواز سنتے ہو تو اللہ سے فضل الہی مانگا کرو کیونکہ اس وقت مرغ فرشتے کو دیکھتا ہے۔ بخاری۔ نمبر 12، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ کے دعا مانگنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذوالنون یونس علیہ السلام کی دعا مچھلی کے پیٹ میں یہ تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور ان الفاظ کے ذریعے کوئی بھی مسلمان اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے۔ ترمذی۔ صحیح۔ نمبر 13، مصیبت پڑنے پر انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا کے ذریعے دعا کرنا۔ صحیح مسلم۔ میں ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا،
کوئی بھی مسلمان کسی بھی مصیبت کے پہنچنے پر حکم الہی کے مطابق کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹیں گے، یا اللہ مجھے میری مصیبت میں اجر عطا فرما اور مجھے اس سے اچھا بدلہ نصیب فرما، تو اللہ تعالیٰ اسے اس سے اچھا بدلہ ضرور عطا فرماتا ہے۔ مسلم 918 نمبر حدیث۔ نمبر 14، میت کی روح پرواز کر جانے پر لوگوں کا دعا کرنا۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ آپ فوت ہو چکے تھے اور آپ کی آنکھیں پتھرا گئی تھیں۔ آپ نے ان کی آنکھیں بند فرمائی اور ارشاد فرمایا، جس وقت روح قبض کی جاتی ہے نظر اس کا پیچھا کرتی ہے۔ یہ سن کر ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے اہل خانہ میں سے کسی نے چیخ ماری تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے لیے اچھے کلمات ہی بولو، کیونکہ تم جو بھی کہو گے فرشتے اس پر آمین کہہ رہے ہیں۔ مسلم 2722 نمبر حدیث۔ نمبر 15، بیمار آدمی کے پاس دعا کرنا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 919 میں ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم مریض کے پاس آؤ تو اچھی بات کہو، کیونکہ فرشتے تمہاری ان باتوں پر آمین کہتے ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جس وقت ابو سلمہ فوت ہو گئے تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور آپ کو خبر دی کہ ابو سلمہ فوت ہو گئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم یہ کہو، اللہم اغفر لی وَلَهُ وَعَاقِبْنِی مِنْهُ عُقْبَى حَسَنًا، یا اللہ میری اور اس کی مغفرت فرما اور مجھے اس سے اچھا بدلے میں عطا فرما۔ ام سلمہ کہتی ہیں، میں نے یہ الفاظ کہے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ابو سلمہ سے بہتر خاوند عطا کیا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 16، مظلوم کی دعا۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، کیونکہ اللہ اور مظلوم کی بد دعا کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ بخاری حدیث نمبر 469۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ مظلوم کی بد دعا قبول ہوتی ہے، چاہے وہ فاجر ہی کیوں نہ ہو، اس کے فاجر ہونے کا نقصان اسی کو ہوگا۔ احمد نے اسے روایت کیا ہے۔ مزید کے لیے دیکھیں صحیح الجامع۔ والد کی اپنی اولاد کے حق میں دعا، روزہ دار کی روزے کی حالت میں دعا اور مسافر کی دوران سفر دعا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا، 3 قسم کی دعائیں رد نہیں ہوتی، والد کی اپنی اولاد کے حق میں، روزے دار اور مسافر کی دعا۔ بہقی نے اسے روایت کیا ہے اور یہی روایت صحیح الجامع میں 2032 نمبر اور سلسلہ صحیحہ میں 1797 نمبر میں موجود ہے۔ نمبر 18، والد کی اپنی اولاد کے لیے بد دعا۔ صحیح حدیث میں ہے کہ 3 دعائیں قبول ہوتی ہیں، مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا اور والد کی اپنی اولاد کے لیے بد دعا۔ ترمذی۔ نمبر 19، نیک اولاد کی اپنے والدین کے لیے دعا۔ صحیح مسلم 1631 نمبر حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب انسان مر جائے تو 3 ذرائع کے علاوہ اس کے تمام عمل منقطع ہو جاتے ہیں۔ صدقہ جاریہ، نیک اولاد جو مرنے والے کے لیے دعا کرے، یا علم جس سے لوگ مستفید ہوں۔ نمبر 20، ظہر سے پہلے زوال شمس کے وقت دعا۔ چنانچہ عبداللہ بن صائب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورج ڈھلنے کے بعد اور ظہر کے فرائض سے قبل 4 رکعت نماز ادا کیا کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا، اس وقت میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ اس وقت میرے نیک اعمال اوپر جائیں۔ ترمذی صحیح۔ نمبر 21، رات کے وقت کسی بھی لمحے آنکھ کھلنے پر ان مسنون الفاظ کے بعد دعا کرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ جو شخص رات کے وقت بیدار ہوا اور اس نے یہ کہا،
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ الحمدللہ، سبحان اللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر اس نے کہا یا اللہ مجھے بخش دے، یا کوئی اور دعا مانگی تو اس کی دعا قبول ہوگی، اور اگر وضو کر کے نماز پڑھی تو اس کی نماز بھی قبول ہوگی۔ بخاری۔ دعا کے لیے متعدد شرائط ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کو فرمایا تھا، تم جب بھی مانگو تو اللہ تعالیٰ سے مانگو، اور جب بھی مدد چاہو تو صرف اللہ تعالیٰ سے مدد چاہو۔ ترمذی صحیح۔ حقیقت میں یہ حدیث اس آیت کی ترجمان ہے، ترجمہ، اور بے شک مساجد اللہ کے لیے ہیں، اس لیے اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو۔ سورہ جن آیت نمبر 18۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، اور جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو میں قریب ہی ہوں، جب بھی مجھے کوئی دعا کرنے والا پکارتا ہے اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ البقرہ۔ شرعی طور پر جائز وسیلوں میں سے کوئی وسیلہ اپنائیں، جلد بازی سے پرہیز کریں، کیونکہ جلد بازی دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بنتی ہے، جیسے کہ ایک حدیث میں ہے کہ تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک جلد بازی کرتے ہوئے یہ نہ کہے دعا تو بہت کی ہے لیکن دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ بخاری۔ اسی طرح صحیح مسلم میں ہے کہ بندے کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہیں مانگتا اور جلد بازی نہیں مچاتا۔ کہا گیا اللہ کے رسول جلد بازی میں جانے سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ یہ کہنے لگ جائیں کہ میں نے بہت دعا کی، انتہائی زیادہ دعائیں مانگی، لیکن اللہ میری دعا قبول نہیں فرماتا۔ وہ یہ کہہ کر تھک ہار جاتا ہے اور دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے، دعا میں کوئی گناہ یا قطع رحمی والی بات نہ ہو، جیسے کہ پہلے حدیث میں گزرا ہے کہ بندے کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہیں مانگتا۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے اپنے بارے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں۔ بخاری۔ اور اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے تمہیں قبولیت پر پورا یقین ہونا چاہیے۔ ترمذی حسن۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید رکھنے والے پر اللہ تعالیٰ خیر و برکات کے دریا بہا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اس پر اپنا فضل فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر جود و سخا برسا دی جاتی ہے۔ حضور دل سے دعا مانگیں، دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اجاگر ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جان لو بے شک اللہ تعالیٰ کسی بھی غافل دل سے کوئی دعا قبول نہیں فرماتا۔ ترمذی حسن۔ کھانا پینا حلال ہو، فرمانے باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، بے شک اللہ تعالیٰ متقی لوگوں سے ہی قبول کرتا ہے۔ المائدہ۔ دوسری جانب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایسے شخص کی دعا کی قبولیت کو ناممکن قرار دیا ہے جس کا کھانا پینا اور پہننا حرام کا ہو۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ وہ لمبے سفر میں پراگندہ بال اور دھول میں اٹا ہوا آسمان کی جانب ہاتھ پھیلا کے کہے یا ربی یا ربی، حالانکہ اس کا کھانا حرام ہے، پینا حرام ہے، لباس حرام سے بنا ہے اور اس کی نشو و نما بھی حرام پر ہوئی، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ مسلم۔ دعا میں حدود سے تجاوز مت ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو دعا میں حد سے تجاوز پسند نہیں ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، تم اپنے پروردگار کو گڑ گڑا کر اور چھپ کر پکارو، بے شک وہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ الاعراف آیت نمبر 55۔ معزز ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کیجیے، مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔